بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر. آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے. ناظرین، عمران خان کا متبادل علیمہ خان کیسے، کیوں، کیا مسائل ہیں، کیا تفصیلات ہیں، یہ آپ کو بتاتا ہوں. علماء اکرام 27ویں ترمیم کو کفر قرار دیں، یہ کس کا مطالبہ ہے، یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. فیض حمید کا جن سب خوف زدہ، یعنی آج بھی خوف زدہ اور جب وہ ان پاور تھے جب بھی خوف زدہ. 28ویں ترمیم پر پیپلز پارٹی کا امتحان پیغام پہنچا دیا گیا. یہ امتحان کیا ہے کیا نہیں یہ بھی بتاتا ہوں، اور شہباز شریف کی جاسوسی پر معافی. ان تمام چیزوں کا احاطہ کروں گا، تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروں گا. لیکن پہلے آپ سے گزارش، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. جی ناظرین، پہلی بات، عمران خان کا متبادل علیمہ خان. مجھ سے پوچھیں تو کوئی نہیں، اختلاف کریں اتفاق کریں، لیکن عمران خان کا فین کلب بہت بڑا. عمران خان کے چاہنے والے، اس کے ذاتی چاہنے والے، ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر، سب کسی کی جرت نہیں کہ عمران خان کے خلاف بات کر سکے یا اس کے مقابل کھڑا ہو سکے. لیکن لوگوں نے نشانی لگائی ہوئی ہے کہ ان کا متبادل بنایا جا رہا ہے علیمہ خان کو. علیمہ خان سے عمران خان ناراض ہیں. ان کو انہوں نے منع کیا تھا کہ کسی قسم کے کوئی بیان بازی نہیں کرنی، لیکن انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی آج کھڑکا دی. ساتھ میں عظمیٰ خان بھی تھیں، عظمیٰ نیازی، نورین نیازی بھی تھیں، یعنی تینوں بہنوں نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی. اور اس میں کہا جو ظلم و ستم گزشتہ رات کیا گیا اڈیالہ جیل کے باہر، وہ ہمیں ڈرا دھمکا نہیں سکتا، کیونکہ ہم نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ ہم وقت کے فرعونوں اور یزیدوں کا مقابلہ کریں گے اور ہم ڈریں گے نہیں. 10 گھنٹے کا دھرنا تھا، ان کو ہٹانے کے لیے وہاں سے کوششیں کی گئی. علیمہ خان نے یہ کہا، میڈیا کو بتایا کہ جناب بالوں سے گھسیٹا گیا نورین نیازی کو اور ہم پر تشدد کیا گیا، خاص طور پر نورین نیازی کو. تو ظاہر ہے سوشل میڈیا ان کا بڑا پاورفل ہے، بڑا ہتھیار ہے پی ٹی آئی کا. تو آفیشیل سوشل میڈیا سے جو شور مچا تو پورے پاکستان جو رولا پہ گیا کہ عورتوں پہ تشدد ہوا، عورتوں کے ساتھ ظلم جبر کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ خان کی ہمشیرگان سے. تو مذمت تو ہونی چاہیے تھی، ہو گئی، کرنی چاہیے. لیکن اگر آپ ان سائڈ اسٹوری دیکھیں تو صورتحال وہ نہیں جو میڈیا کی زینت بنی. صورتحال یہ ہے کہ کچھ 40 سے 50 افراد علیمہ خان لے کے گئیں اور ناکے کے پاس پہنچ گئیں، اڈیالہ جیل کے باہر ناکہ. اس کے قریب ایک خالی پلاٹ میں ہی ہمیشہ بیٹھا کرتی تھی، لیکن اب کی یہ سڑک پہ بیٹھی. مغرب کا ٹائم ہو گیا، اندھیرا ہو گیا، ملاقات کا وقت ختم ہو گیا. ملاقات کیوں نہیں کرائی جا رہی، اس کے ہم حامی نہیں ہیں. ہونا چاہیے، ملاقات ہونی چاہیے، ملاقات کا دن تھا، ملاقات ہونی چاہیے، لیکن اس کا نہیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق. جو ہوا اس کی بات کر رہے ہیں. تو جو ذرائع ہمارے راولپنڈی سے جو دوست ہیں، ہمارے جرنلسٹ، انہوں نے بتایا کہ جناب کچھ بھی نہیں ہوا. ان لوگوں کو اٹھایا، اور خواتین پولیس اہلکار تھیں جنہوں نے اٹھایا، انہیں گاڑی میں ڈالا اور لے جا کے چکری چھوڑ دیا. پہلے بھی ایسا ہوتا رہا. لیکن آپ یہ تو سوچیں کہ علیمہ خان کے 11 دفعے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے، انہیں گرفتار پھر بھی نہیں کیا گیا، اور جہاں بھی گرفتار نہیں کیا گیا. تو کوئی تو پالیسی ہے. اب ان پر نشانی لگا دی گئی ہے کہ نہیں، ان کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ عمران خان کا متبادل ان کے گھر سے تلاش کر رہی ہے، اور ان میں نشانی لگائی ہے عمران خان کی متبادل کی علیمہ خان پہ. آج علیمہ خان نے جس طرح پریس کانفرنس کی، عمران خان نیازی پہلے ہی ان سے ناراض، انہوں نے منع کیا تھا کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا. ماضی میں ایسے معلومات ہوتے، انہوں نے نورین خان کو ذمہ داری دے دی تھی. اب پھر بھی یہ پریس کانفرنس ہو گئی، اور پریس کانفرنس ہونے دی گئی. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں سے آشیرواد حاصل ہے، ان کو سہولت کاری ان کی ہو رہی ہے. اور پھر الزام لگانے والے کہتے ہیں کہ جناب ان کو غور سے دیکھیں،
ان کے بیٹوں کو نہیں پکڑا گیا، اور جب پکڑا گیا تو ہفتے 2 ہفتے کے اندر اندر ضمانتیں ہو گئی، سب کچھ، اور پھر فارغ، جبکہ اسی جرم میں حسان نیازی 10 سال کی قید کاٹ رہے ہیں۔ تو بھائی سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے، دال میں کالا ہے۔ اب دال کالی ہے یا دال میں کالا ہے، یہ تو بات کی بات ہے۔ اچھا، محمود اچکزئی صاحب بہت غصے میں، راجہ ناصر عباس بہت غصے میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علماء اکرام جو ہیں اس 27ویں ترمیم کو کفر قرار دیں۔ یہ جناب بڑا ظلم ہو گیا مملکت کا جو ترمیم کی گئی۔ اب انہوں نے علماء اکرام سے گزارش کی ہے کہ جناب جمعہ کے خطبات میں ذکر کریں کہ یہ ظلم ہوا ہے، اور اس پر لعنتیں بھیجیں جنہوں نے یہ جرم کیا ہے، اور اس کے خلاف فتویٰ دیں کہ یہ کفر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی آئین پاکستان تو اجازت دیتا ہے کہ جس کی اکثریت ہے وہ تو کرے تبدیلی۔ اب آپ اگر بائیکاٹ کر کے باہر چلے جائیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، تو اس طرح نہ کرو راجہ صاحب۔ محمود اچکزئی آپ پرانے سیاستدان ہیں، اندر فلور پہ ہونا چاہیے تھا، مطلب موج دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں، فلور پہ کھڑے ہو کے ان کو چیلنج کرنا چاہیے تھا، اور ہونا چاہیے۔ اپوزیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ حکومتی ارکان کو، حکومتی فیصلوں کو، حکومتی ترامیم کو چیلنج کرے، تاکہ قوم دیکھے کہ جنہوں نے ان کو ووٹ دیا وہ ان کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ نہیں ہوا۔ اب فیض حمید کا جن جو ہے وہ فیصلہ لکھا جا رہا ہے، 3 میجر جنرل نے فیصلہ لکھنا شروع کیا ہوا ہے، اور کسی وقت بھی آ سکتا ہے، اور 30 نومبر سے پہلے چانسز ہیں کہ اس نے آ جانا ہے۔ جب یہ کارروائی مکمل ہو جائے گی تو پھر یہ ایک لیفٹیننٹ جنرل کے پاس جائے گا، جن کو وہ مطلب کہتے ہیں کہ اے جی کہتے ہیں شاید، وہ لیفٹیننٹ جنرل، ان کے پاس جائے گا، پھر وہ دیکھیں گے، تفصیلی اس کا جائزہ لیں گے، اس کے بعد وہ سپہ سالار کے پاس بھیجیں گے۔ جب سپہ سالار فیلڈ مارشل عاصم منیر اجازت دے دیں گے تب اس کو عام کیا جائے گا، منظر عام پہ یہ فیصلہ آئے گا سزا کا، کتنی ہوگی، کیسے ہوگی، اس پہ شرطیں لگی ہوئی ہیں۔ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 8 سے 10 سال سزا، 15 سال سزا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں عمر قید، کچھ تو پھانسی دینے کو تیار بیٹھے ہوئے۔ یہ اپنی اپنی لوگوں کی مطلب اندازے ہیں، تو اندازے ہی ہوتے ہیں، اس کو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہرحال سزا آنے والی ہے۔ اور جو اتھینٹک ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان کو نشان عبرت بنایا جائے گا، اس لیے کہ انہیں ادارے کو تباہ کرنے کی کوشش کی، ان پہ الزام ہے۔ اور ان پہ یہ بھی الزام ہے کہ یہ جب ISI کے DG نہیں رہے، کور کمانڈر تھے، جب بھی ٹیلی فون ٹیپ کرتے تھے اور ان کے سسٹم موجود تھے، اور انہیں ایک بار تو شہباز شریف کی بھی گفتگو ریکارڈ کری جو اوپن بھی ہو گئی تھی، آ بھی گئی تھی، جس میں مریم نواز کا تذکرہ بھی تھا، سب کچھ، تو اس پر شہباز شریف نے ان کو معاف بھی کر دیا تھا۔ اور وہ جو جس کی ڈیوٹی لگائی تھی انہوں نے، جس کے پاس موبائل ان کو دیا ہوا تھا جن کو، اس کو بھی انہوں نے شہباز شریف نے معاف کر دیا، جو ان کے PS بطور کام شاید کر رہے تھے۔ بہرحال اب بات آ رہی ہے کہ 27ویں ترمیم ہو گئی، اب بات آ رہی ہے 28ویں ترمیم۔ 28ویں ترمیم میں وہی بلدیاتی نظام جو MKM کا مطالبہ ہے، لیکن جناب اس میں ایک بڑا کام جو ہے وہ ہے 18ویں ترمیم کا، وہ ہے NFC ایوارڈ کا، کٹوتیوں کا مسئلہ، جس پر پیپلز پارٹی نے سٹینڈ لیا ہے۔ تو کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں، اسلام آباد کے ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ جناب پیپلز پارٹی کو کہہ دیا گیا کہ جناب حکومت میں رہنا ہے تو بسم اللہ ساتھ دے 28ویں ترمیم میں ان چیزوں کا، نہیں تو پھر حکومت سے باہر جانے کی تیاری کر لیں، ہم نمبر پورے کر لیں گے، جیسے بھی کرنے ہوں گے کر لیں گے۔ تو یہ پیپلز پارٹی کا امتحان ہوگی 28ویں ترمیم۔ اب دیکھنا یہ کہ بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری جو مفاہمتی پالیسی بھی چاہتے ہیں، جو اتحادی حکومت میں بھی موجود ہیں، جنہوں نے وزارتیں بھی نہیں لیں، لیکن 3 حکومتیں ان کے پاس ہیں، سندھ، بلوچستان اور اب تو آزاد کشمیر۔ اور میرا دعویٰ ہے کہ گلگت بلتستان کی حکومت بھی وہ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے مستقبل میں، ایک اور حکومت بھی ان کے پاس آ جائے گی، کیونکہ وفاق میں تو ابھی یہی سسٹم چلے گا۔ تو ان معاملات میں جو ہے وہ ان کو باقاعدہ پیغام دے دیا گیا کہ بھائی بندوبست کر لو، اپنا حساب کتاب کر لو، راستے ڈھونڈ لو، کس انداز میں آگے چلنا ہے، کس انداز میں یہاں سے نکلنا ہے ان چیزوں سے۔ لیکن فیصلہ یہ ہو چکا ہے، یہ سارے کام ہونے، وفاق کو مضبوط کرنا ہے۔ وفاق مضبوط ہوگا تو صوبے مضبوط ہوں گے، صوبوں کو اختیارات یا جو فنڈز ہیں اس میں تھوڑی بہت کٹوتی کی جائے، لیکن مل کے مشاورت سے، تو مشاورت سے ہی ہوگی 28ویں ترمیم، اور یہ آئندہ بجٹ سے پہلے ہوگی۔
تو ابھی ٹائم ہے پیپلز پارٹی کے پاس، لیکن پیپلز پارٹی کو کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کے کان میں پیغام پہنچا دیا گیا. تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، کیونکہ اس وقت تو فیض حمید کی بات ہے کہ فیض حمید کو کتنی سزا ہوگی. 90 گواہ انہیں دیے تھے، 50 پہلے ہاتھی بھاگ گئے تھے، 40 باقی بچے تھے، 40 میں سے 37 تھے جناب سابق، یعنی سابق نہیں سوری 37 تھے سیاستدان، انہوں نے بھی بانی بڑھائی. جب فیملی نے رابطے کیے تو انہیں انگلی تک نہیں پکڑائی. 2 بریگیڈیئر ایک جنرل ریٹائرڈ گئے تھے، انہیں گواہیاں بھی دی، لیکن انہوں نے بھی بناسپتی جی گواہی دی. تو اب رزلٹ آنے والا ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، کس کی بات صحیح ہوتی ہے کس کی نہیں. ابھی تو صرف ہواؤں میں تیر چل رہا ہے، لیکن سزا ہوگی اور یہ فیصلہ بہت جلد سامنے آ جائے گا. اس وقت تک اتنی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں، لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد. خوش رہیں، لوگوں کے لیے خوشیاں فراہم کریں، سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.